بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے بیٹا آپ خوش و خرم ہوں گے۔ آپ نے وہ پریویس لیکچر سماعت کر لیے ہوں گے، اور آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ احمد ندیم قاسمی سمارٹ سلیبس کے مطابق ہماری آخری غزل کا آج ہمارا آخری لیکچر ہے، وہ آپ کی سماعتوں کے نظر کیا جا رہا ہے۔ احمد ندیم قاسمی، تعارف پڑھتے ہیں بیٹا ہم۔ شاعر کا تعارف میں پہلے آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ تعارف میں آپ نے ہر شعر کی تشریح سے پہلے ایک دو لائنیں تعارف کی جو لکھنی ہیں، تو آپ نے پہلا شعر کے ساتھ جو تعارف لکھا وہ دوسرے شعر کے ساتھ الگ سے تعارف لکھیں اور شعر کے مطابق تعارف لکھیں۔ ہمیشہ جو شعراء حضرات کی حقیقی زندگی کی جو عکاسی ہے ان کی شاعری ہوتی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ وہ شعر میں جو چیز بیان کی گئی ہے اس لحاظ سے اس کا تعارف بھی لکھیں۔ تو ہم اپنے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی، احمد شاہ نام، احمد ندیم قاسمی ادبی نام، تحصیل خوشاب، ضلع سرگودا، پنجاب میں 1916 میں پیدا ہوئے۔ احمد ندیم قاسمی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں سے حاصل کی۔ 1923 میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 1931 میں اپنے آبائی گاؤں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور پھر بہاولپور سے BA کیا۔ اسی دوران ان کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تلاش معاش میں سرگرداں رہے اور آخرکار محکمہ آبکاری میں انسپیکٹر ہو گئے، مگر ملازمت اور مزاج میں اختلاف کی وجہ سے 1942 میں انہیں وہ ملازمت چھوڑنی پڑی۔ وہ ملازمت چھوڑنے کے بعد لاہور چلے گئے اور قیام پاکستان کے بعد حاجرہ مسعود کے ساتھ مل کر نقوش، یہ رسالہ جات ہیں، اخبار ہیں، ان سے وابستہ ہو گئے، لیکن وہ بھی سیفٹی ایکٹ کے نظر ہو گیا۔ اور اس کے بعد انہیں 1976 میں مجلس ترقی ادب کے ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ آپ نامور صحافی، نامور افسانہ نویس، شاعر، مزاح نگار اور مضمون نویس ہیں۔ یہ میں اب اس کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ ہمارا جو ہے تعارف جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، احمد ندیم قاسمی ہماگیر شخصیت، میں پہلے آپ کو بتا چکا، ہماگیر شخصیت، اس میں بہت زیادہ جو ہے کوالٹیز، خوبیاں تھیں۔ صحافی، افسانہ نویس، شاعر، مزاح نگار، مضمون نویس، ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، بہت بڑے حامی تھے ترقی پسند تحریک کے، تہذیب نسواں کے بڑے حمایتی تھے،
یہ اخبار ہیں، پھول، فنون، امروز، یہ ان سے وابستہ رہے ہیں۔ آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا انہیں۔ کلام کی خصوصیات، اب ہم ان کی جو کلام ہے ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ ادب برائے ادب، آپ ادب برائے ادب کے حامی تھے، لیکن ادب برائے زندگی کے زیادہ حامی تھے۔ ادب برائے زندگی کے زیادہ حامی تھے۔ ادب برائے ادب کی بجائے آپ نے ادب برائے زندگی کے نعرے کو بلند کیا۔ حقیقت نگاری کا رنگ آپ کے جو ہے شعر و شاعری، آپ کی جو ایک زندگی شاعری اس میں نمایاں ہوتا ہے۔ زندگی کا شعور بہت زیادہ اجاگر کیا آپ نے۔ بصیرت افروزی، مضمون افرینی اور تخیل کی بلندی، یہ تمام چیزیں آپ کے جو ایک آپ کی جو غزل ہے، نظم ہے، آپ کی جو مضمون ہے، جو آپ کی تحریر کردہ چیزیں ہیں ان میں واضح نظر آتی ہیں۔ آپ کی ان سب میں ان کا واضح رنگ نظر آتا ہے۔ یہ تھا بیٹا ہمارا مختصر تعارف۔ امید ہے آپ اس کے بارے میں کافی کچھ جان چکے ہوں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں بیٹا اپنے شعر کی طرف، اپنا جو ہماری آج کی غزل ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے بیٹا ہمارا، شعر پہلا دیکھتے ہیں۔ کچھ غلط، سوری یہ شعر نہیں ہے، یہ پہلی غزل کا شعر ہے۔ یہ ہماری دوسری غزل ہے سمارٹ سلیبس میں، پہلی غزل شامل نہیں ہے۔ غزل نمبر 2 سمارٹ سلیبس میں شامل ہے، اس میں اس کا پہلا شعر ہے۔ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ لغت دیکھیں بیٹا، پینسل امید ہے آپ کے پاس ہوگی، آپ نے بک کھولی ہوئی ہوگی۔ پیج نمبر 109 ہے ہماری ٹیکسٹ بک کا۔ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، اب تو آج موجودہ دور میں، لغت دیکھ رہے ہیں بیٹا ہم، اعجاز دکھانا، انوکھا طریقہ اپنانا۔ شام کے بعد سورج نہ بجھایا جائے، شام کے بعد بھی روشنی کا سلسلہ، وہ کام کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اب کوئی کچھ ایسا معجزہ کر کے دکھایا جائے کہ شام کے بعد بھی سورج بجھنے نہ دیا جائے۔ شاعر کہہ رہے ہیں روشنی جو ہوتی ہے وہ ترقی اور امن کی علامت ہے، جبکہ رات تاریکی اور ظلم کی ایک نشانی ہے۔ احمد نسیم قاسمی جو ہیں وہ ترقی پسند تحریک کے شاعر ہیں۔ شاعر کہتا کہ اب کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے کہ شام کے بعد بھی سورج کو بجھایا نہ جائے اور روشن رکھا جائے، کیونکہ ظلم اور زیادتیاں جو ہوتی ہیں وہ اندھیرے میں ہوتی ہیں، اور ظلم اور زیادتیوں کو ختم کرنے کے لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ جو سورج ہے وہ چمکتا رہے گا، جب سورج کی روشنی آب و تاب پر ہوگی تو ظلم اور زیادتیاں ختم ہوں گی، ظلم اور زیادتیاں نہیں ہوں گی بلکہ انصاف ملے گا۔ تو وہ انصاف کا جو پیمانہ ہے اس کو بھرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایسا کیا جائے کہ دن جو رات ہے، جو اندھیرا ہے، اندھیرے ختم کر دیے جائیں اور روشنی رہے۔ جب تک سورج غروب نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ ظلم نہیں ہوگا۔ جب سورج غروب ہوگا ظلم اور زیادتیاں، کالے دھندے، برائیاں، یہ سارے کام شروع ہو جائیں گے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں روشنی ہونی چاہیے۔ مفہوم کی طرف آتے ہیں۔
اب کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے کہ شام کے بعد بھی سورج غروب نہ ہو۔ حوالے کا شعر دیکھیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ دوسرا شعر دیکھیں حوالے کا، آنکھ جو کچھ دیکھ سکتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ پہلا شعر مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں بیٹا۔ دوسرا شعر ہے، نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا میں ہوں سقراط مجھے زہر پلایا جائے۔ لغت دیکھیں بیٹا، نئے انسان نوجوان، تعارف ہونا پہچان ہونا جاننا، تو بولا جواب دیا سقراط یونان کا ایک دانا شخص، سقراط یونان کا ایک ذہین و فطین فلسفی تھا جو اپنی قوم کے لوگوں کو سچائی کا درس دیتا تھا۔ سچائی کا درس دیتا تھا۔ سقراط کو سچ بولنے پر ظالم حکمرانوں نے جو تھا وہ سزا کے طور پر انہیں کہا تھا کہ زہر کا جو پیالہ ہے وہ خود پیے۔ تو اس نے کہا کہ میرے مر جانے کے سے میرے نظریات نہیں مریں گے، میرا کام بند نہیں ہو جائیں گے، اگر میں مر بھی جاؤں گا تو سچائی اسی طرح زندہ رہے گی۔ حکمرانوں نے سقراط کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھا تھا، اس لیے انہیں گرفتار کر لیا۔ گرفتار کے بعد اسے کہا کہ وہ اپنی قوم کو سچائی کا درس دینے سے باز آ جائے اور اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے اور وہ آزاد زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اس نے کہا میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں سچ بولنے سے باز نہیں آؤں گا۔ تو احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ زمانے نے ایسی کروٹ لی ہے کہ اب تو جس انسان سے بات کی جائے وہ کہتا ہے کہ میں سقراط ہوں مجھے زہر کا پیالہ پلایا جائے۔ اب تو ہر کوئی سقراط بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن عملی زندگی میں، حقیقی زندگی میں دیکھا جائے تو کوئی بھی سقراط نہیں ہے، کوئی بھی سچ نہیں بولتا۔ نام کے جو ہیں وہ ملا مولوی سب بنے پڑے ہیں لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مفہوم کی طرف آتے ہیں بیٹا۔ عصر حاضر کے انسان سے تعارف ہوا تو وہ بولا میں آج کا سقراط ہوں مجھے زہر پلایا جائے۔ حوالے کا شعر دیکھیں بیٹا، سچ برائی ہے تو سقراط سمجھ کر مجھ کو زہر کا جام پلا دیتے تو اچھا ہوتا۔ دوبارہ دیکھیں، سچ برائی ہے تو سقراط سمجھ کر مجھ کو زہر کا جام پلا دیتے تو اچھا ہوتا۔ دوسرا حوالے کا شعر، اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش، کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ زہر ہلاہل کو، سبز رنگ کے جو زہر ہے اسے میں شکر نہ کہہ سکا، کہ جو زہر تھا کہ وہ زہر ہی میں نے کہا تو میرے اپنے بھی جو مجھ سے خفا ہو گئے اور میرے بیگانے بھی مجھ سے خفا ہو گئے۔ اب ہم، امید ہے آپ کو یہ شعر کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم اپنے تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ موت سے کس کو مفر ہے، موت سے کس کو مفر ہے، مگر انسان کو پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ مفر کہتے ہیں بیٹا انکار کو، مگر لیکن جینے کا سلیقہ، جینے کا انداز، جینے کا طریقہ، جینے کا شعور۔ کہتا ہے
کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب موت آئے گی تو نہ ایک ساتھ آگے ہوگی اور نہ ایک ساتھ پیچھے۔ یہ غالب کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ شاعر کہتا ہے کہ میں بھی اس بڑی حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ موت آ کر رہے گی اور اسے کوئی بادشاہ، امیر، غریب، فقیر، چھوٹا، بڑا نہیں بچ سکتا، لیکن میرا موقف ہے کہ انسان کو کم از کم زندگی گزارنے کا طریقہ تو سکھایا جائے۔ شاعر معاشرے کی آنکھ ہوتے ہیں، تو جب معاشرے کو شاعر نے دیکھا تو اسے اندازہ ہوا، لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو زندگی گزارنے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ زندگی کے اصول ہوتے ہیں، زندگی کے مقاصد ہوتے ہیں، ہمیں انسان بنایا گیا کس مقصد کے تحت ہمیں بنایا گیا، ہمیں زندگی دی گئی کس مقصد کے لیے دی گئی، ہمیں دنیا میں بھیجا گیا کس مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ تو شاعر کہتا ہے انسانیت کو یہ پتہ ہے ہم نے مرنا ہے، موت کے بعد بھی جو عمل ہونا ہے وہ اس سے بھی ہم لوگ واقف ہیں، لیکن کیا ہے کہ انہیں زندگی گزارنے کا مقصد، زندگی کا گزارنے کا طریقہ نہیں ہے، کہ زندگی گزارنے کا شعور ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ مفہوم کی طرف آتے ہیں بیٹا۔ موت سے فرار ممکن نہیں، لیکن پہلے انسان کو جینے کا سلیقہ سکھایا جائے۔ حوالے کا شعر دیکھیں بیٹا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ دوسرا شعر دیکھیں، دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، امید ہے۔ یہ اب ہم اپنے آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر نے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو مقطع ہوگا جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتے ہیں، وہ مقطع ہوتا ہے۔ حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم۔ احمد ندیم قاسمی ندیم تخلص بیان کر رہے ہیں۔ زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ حکم فرمان لغت ہے، کرینے سے سلیقے سے طریقے سے، زخم کو زخم کہنا، بات کا ہو بہو کہہ دینا، پھول بتایا جائے سلیقے سے بات کا کرنا، کہ اپنی مشکلات کو کم کر کے بتانا۔ مجھے حکم ہے کہ سچ بھی سلیقے سے کہا جائے، یہ ہم مفہوم دیکھ رہے ہیں۔ زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ احمد ندیم قاسمی ظالم حکمرانوں کے خلاف بولتے ہوئے، معاشرے کی آواز بنتے ہوئے، معاشرے کی آنکھ بنتے ہوئے کہتے ہیں، اے احمد ندیم قاسمی، خالق کی کائنات نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سچ بھی سلیقے سے بولا جائے، کسی بھی بات کو ڈھنگ سے کرنا چاہیے، نہ کہ بات کو سلیقے اور طریقے سے ہٹ کر کیا جائے۔ مقطع کا شعر پیپر میں نہیں آتا، لیکن غزل کا اہم شعر ہونے کے ناطے اس کی جو ہے تشریح ہم ضرور کرتے ہیں۔ کہتا ہے، بات کہنے کا جو ڈھب ہو تو ہزاروں باتیں، بات کہنے کا جو ڈھب ہو تو ہزاروں باتیں، ایک ہی بات میں
کہہ جاتے ہیں کہنے والے۔ بات کرنے کا ڈھب ہو جو بات کرنے کا جو ڈھب ہو تو ہزاروں باتیں ایک ہی بات میں کہہ جاتے ہیں کہنے والے۔ حاکم وقت حکم دیتے ہیں کہ اگر سچ بولنے کی نوبت آ جائے تو زخم کو زخم نہیں پھول بتاؤ۔ دوسرے مصرے میں وہ کہہ رہا ہے کہ زخم کو زخم نہیں پھول بتائے۔ کہ ہمیں جو زخم ہے یہ اتنا ایک سچ ہے وہ قرینے سے بولنا چاہیے۔ یہ کہ اب وہ کہتا ہے اگر سچ بولنے کی نوبت آ ہی جائے تو اس قرینے سے، اس سلیقے سے، اس طریقے سے، اس انداز سے بولنا چاہیے کہ سننے والے کو پتہ چلے کہ یہ حقیقت میں انہیں کوئی تکلیف و مصیبت کیا تو بند کی یا کوئی تکلیف یا مصیبتیں انہیں برداشت نہیں کرنی پڑ رہی۔ رومانوی پہلو سے دیکھا جائے تو اس کا یہ مفہوم نکلتا ہے کہ محبوب بھی ظالم اور جابر ہوتا ہے۔ عاشق کو محبوب کی طرف سے ہمیشہ زخم ہی ملتے ہیں، لیکن وہ عاشق سے یہ توقع بھی رکھتا ہے کہ اس کی طرف سے دیے گئے زخموں کو زخم کہہ کر اس کی ظلم و ستم کی تشہیر نہ کی جائے بلکہ انہیں پھول سے تعبیر کیا جائے۔ کہ ہمیں ہمیشہ عاشق کو جو ہے وہ غزل کے لحاظ سے ہم نے مظلوم بنانا ہے۔ جب ہم غزل کی تشریح کر رہے ہوں گے تو عاشق مظلوم بنے گا اور محبوب جو ہوگا وہ ظالم بنے گا۔ تو اس رومانوی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو یہی اس کا نکلتا ہے کہ ہمیشہ جو محبوب کی طرف سے عاشق کو غم ملتے ہیں، تکلیفیں ملتی ہیں، زخم ملتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ زخم، یہ تکلیفیں، یہ غم نہ بتائے جائیں، انہیں خوشی بتایا جائے۔ یہ جو ہیں زخم ہیں انہیں پھول بتایا جائے، زخم نہ بتایا جائے۔ ہم اپنا آخری شعر کی طرف جاتے ہیں۔ حوالے کا شعر لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ سوچ رکھنا بھی جرائم میں ہے اب تو وہی معصوم ہے ہر بات پہ جو ساتھ کرے۔ یہ بیٹا آج کی ہماری غزل کا لیکچر آخری لیکچر تھا۔ ہماری غزل سمارٹ سلیبس کی تمام غزلیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں۔ تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیکچر ہمارا 2 لیکچر، ایک تلخیص پہ اور ایک تذکیر و تانیث پہ، وہ بہت جلدی ہی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کل وہ لیکچر اپلوڈ کیا جائے۔ آپ اپنی تیاری بھرپور انداز سے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔